بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر وحید حسن, ویٹنری آفیسر. آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے اور بہت فائدہ مند ہے, خاص طور پہ بیوپاری حضرات کے لیے بھی, اور پلس جو ہمارے عام فارمرز ہیں ان کے لیے بھی, اور شوقیہ لوگوں کے لیے بھی جو جانور خریدنے جاتے ہیں منڈی میں. تو ان سب کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے, کیونکہ اس میں ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو شاید پہلے کسی نے نہیں بتائیں. بہت کم چینلز بتاتے ہیں, اور کئی گر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے خود بھی منڈی میں دیکھے, اور اپنے جو میرے پیشنٹس ہیں, جو میرے مریض ہیں, وہ بھی اکثر بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے منڈی میں جب ہم جاتے ہیں. تو چینل پر نیا تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو بھی ٹاپک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بتائیں, تو اس سلسلے میں ویڈیو بناؤں گا. تو ضرور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھا کریں, کیونکہ اس میں کئی ایسی کام کی باتیں ہوتی ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے فائدے کے لیے ہوں گی. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اہم بات ہے, چند میں آپ کو ایسے وہ بتاؤں گا جو ٹھگ باز ہیں, جو دو نمبری کرتے ہیں. کون سی دو نمبری کرتے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں ہی میں گیا تھا ایک پیشنٹ کے پاس, تو اس نے مجھے دکھایا بکرا تھا اس کا, بڑا اچھا نکری نسل کا, بہترین قسم کا, اور قربانی سے چند دن پہلے اس نے لیا تھا کہ چلو جو ہے نا اگلی قربانی تک اس کو پال کے اور صحت مند بنائیں گے. تو لیکن جب گیا وہ منڈی میں, اس نے خریدا, بہت مہنگا خریدا, اور جب وہ لے کر آیا تو اس نے اس وقت تو اسے نہیں پتہ چلا. ایک دو دن کے بعد نا اس نے جب نوٹ کیا, اس کے جو بایاں کان تھا بکرے کا, وہ اس میں چیر آ گیا. جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا جی کہ جو جس بندے نے اسے بیچا تھا جانور, اس نے عارضی طور پہ ایلفی لگائی تھی, اور اس طرح لگائی تھی کہ وہ مطلب عام نظر سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے. تو یہ اسکرین پہ بھی آپ کے شو ہو رہا ہے. پھر میں نے اس کی سرجری کی تھی. اب انشاءاللہ جو اس کی ریکوری کی فوٹوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو مقصد ہے اس طرح کے بھی فراڈ ہو سکتے ہیں. ایک اور فراڈ ہوا تھا کہ قربانی کا بیل لینے گئے ہیں, بلکہ بریڈنگ کے لیے بیل لینے گیا تھا میرا ایک کلائنٹ. تو جب اس نے لے لیا تو اب کئی پوائنٹس ہوتے ہیں ایک بریڈنگ بل کے, مطلب صحت مند ہونا چاہیے, اس کے گوشت اچھا ہونا چاہیے, زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ زیادہ موٹا ہوگا تو وہ اس میں خواہش بھی کم ہوگی, اور دوسرا پھر جب وہ کسی گائے کے اوپر چڑھے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ گائے جو ہے نا, گائے کے اوپر وزن زیادہ آئے گا تو گائے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس نے جب لیے اس نے غور نہیں کیا. وہ جو اس کے مین جو خاصیت ہے, وہ خاصیت دو نہیں تھے بلکہ ایک ہی تھا. ایک جو تھا وہ اندر مطلب پیٹ میں ہی رہ جاتا ہے جس وقت مطلب پیدا ہوتا ہے. وہ ایک سارا میکنزم علیحدہ, تو ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹورچزم ایک ٹرم ہوتی ہے میڈیکل, تو اس میں یہ آتا ہے کہ اس کا ایک خاصیت تھا. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. وہ جب لے آیا تو پھر اسے پتہ چلا, لیکن ظاہری بات ہے جب سودا ہو چکا ہوتا ہے, آپ نے پیمنٹ بھی اگلے کو کر دی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر وہ حالات نہیں رہتے. تو یہ فرق ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یوٹرس کے اندر جو ہے نا, ایک گائے جو ہوتی ہے دودھ دینے والی, اس کی بچہ دانی کے اندر ایسے کیمیکل رکھ دیتے ہیں جو مطلب اس کے بچہ دانی سے پھر تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے روزانہ. خون لانے کی وجہ یہ ہے کہ اگلے کو جب وہ بیچتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جی یہ نیا سوا ہوا جانور ہے, ابھی یہ میلا نکال رہا ہے, تو نیا سوا ہوا جانور ہے, تو ظاہر بات ہے اس کی قیمت ذرا زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے اگر کمپیریزن کریں گے. اگر پرانا مطلب جو جسے سوئے ہوئے 2-3 مہینے ہو چکے ہیں, تو اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے. وہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ظاہری بات ہے جو کیمیکل اندر تیزاب نما ڈال رہے ہیں وہ ایک لنک ہے بھائی, کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس میں نہیں بتاؤں گا. تو وہ اس سے کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بچہ دانی ناکارہ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جو جانور ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا, اور جو مالک ہے اس کا بڑا نقصان ہوگا. بیچنے والے نے تو بیچ دیا, اس نے اپنے پیسے بنا لیے, وہ چلا گیا. اس کے بعد جو ہے اگلا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فراڈی ہوتے ہیں وہ بڑا فراڈ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا سیانہ بندہ تھا, تو اس کے ساتھ یہ وقوع ہوا, تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہو گیا. اس کے ساتھ بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ جی وہ ایک بندہ ہے, مطلب میں آپ کو سینیریو پورا بتاتا ہوں کہ ایک جو ٹھگ باز ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ گائے کو رکھتا ہے, اور اس نے 2-3 بندے اپنے ساتھ ملائے ہوتے ہیں. پورا گینگ ہوتا ہے, پورا گروہ ہوتا ہے, یا 1-2 بندے ہوتے ہیں, یا جتنے بھی. وہ اب دیکھتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ کرتے ہیں کسی ایک بندے کو, وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ آ رہا ہے, تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ ریٹ لگاتے ہیں, ہاں جی یہ اتنا ریٹ.
تو وہ آگے سے مالک کہتا ہے نہیں میں اتنے کم پیسے میں نہیں دوں گا، میں اتنے میں دوں گا. تو دو تین اس طرح آتے ہیں. وہ پھر جو ہے نا اس جلد بازی میں وہ جو لینے والا ہوتا ہے خریدار بولا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ کوئی خرید لے، اس لیے میں اسے جو ہے نا مقدار وہ میں اسے دے دیتا ہوں، وہ زیادہ پیسے دے دیتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے. اگلی یہ ہوتی ہے کہ جو ٹھگ باز ہوتا ہے وہ لے کے کھڑا ہوتا ہے جانور کو. ایک اور ٹھگ باز جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ ایک خریدار کے پاس آتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ جانور جو ہے نا وہ اس سے میری بات ہوئی تھی، وہ مطلب 1.5 لاکھ کا دینا چاہتا ہے، لیکن میں اسے جو ہے نا گبن بھی ہے اور بڑا صحت مند جانور ہے، تو میں 1.5 لاکھ کا میرے پاس نہیں ہے، تو میں 1,40,000 کا لینا چاہتا ہوں. تو میں مطلب جو ہے میری اس سے انبن ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا اگر اس سے لے لو تو میری انبن ہے، میری اس سے دشمنی ہے یا جو بھی ہے، تو میں اسے نہیں لے سکتا. تو آپ جو ہے نا اگر اسے لے لو 1.5 لاکھ کا تو میں آپ کو 1,60,000 دوں گا یا 1,70,000 دوں گا. تو وہ جو خریدار ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بھائی ادھر منڈی میں کھڑے کھڑے ہی مجھے منافع ہو رہا ہے تو میں اسے لے لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، اسے ادھر سے لے کر ادھر اس کو وہ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے لیتا ہے اسے جانور. تو جانور لیتے ہی وہ جو پچھلا ٹھگ باز ہے وہ تو رفو چکر ہو چکا ہوتا ہے، جو پیسے لینے والا ٹھگ باز ہوتا ہے لے کر وہ بھی رفو چکر ہو جاتا ہے. وہ پھر بندہ جو ہے وہیں کھڑا ہوتا ہے. آخر میں پتہ چلتا ہے یہ کوئی 1.5 لاکھ کی گائے نہیں ہے، یہ تو سوکھی ہوئی گائے اور اس کی قیمت تو 80-90 ہزار. تو اس طرح کے بڑے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو فراڈ جو ہو چکے ہیں، جو مطلب جن لوگوں سے میں ملا ہوں اور یہ واقعی ہوئے ہیں، تو وہ میں سٹوری بتا رہا ہوں. پھر ایک اور ہے کہ تھنوں میں دودھ بھر دیتے ہیں. مطلب کوئی عام بکری یا گائے وغیرہ ہے اس میں عارضی طور پہ دودھ زبردستی بھر دیا اور منڈی پہ لے گئے اور کہا جی یہ بڑا دودھ والا جانور ہے، دیکھیں اس کا تھن بڑا ہے اور یہ سارا کچھ. تو وہ ظاہری بات ہے وقتی طور پہ تو وہ تھن بڑا لگتا ہے، لیکن وہ جانور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ایک ایکسٹرنل کسی اور جانور کا دودھ بھرا جا رہا ہے، وہ اس میں جراثیموں والا دودھ اندر ڈالا جا رہا ہے، تو اکثر اس کے تھن میں مطلب میسٹائٹس ہو جاتا ہے، ساڑو ہو جاتا ہے، انگاری ہو جاتی ہے. تو بڑا بہت نقصان والا کام ہے. جو ٹھگ باز ہیں وہ اپنا فائدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے وہ بھی آخر ان کا مسلمان بھائی ہے، ان کا بھی وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بکریوں کو، خاص طور پہ بکروں کو منڈی پر لے آتے ہیں، تو اس کو ان کو آٹے والا پانی یا اس طرح کی ایسی چیزیں کھلاتے ہیں جس سے وقتی طور پہ ایک کمزور بکری یا بکرے کا یا گائے کا جو ہے وہ پیٹ بھرا بھرا نظر آتا ہے، جس سے وہ جانور جو ہے وہ بہت صحت مند نظر آتا ہے، اس کی پھر قیمت بڑھ جاتی ہے. تو وہ خریدار تو لے لیتا ہے، لیکن جب گھر لے کر آتا ہے تو وہ پھر جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے 5-6 گھنٹوں کے اندر. تو خریدار بھی بعض اوقات ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ابھی ٹھیک تھی تو خراب ہو گئی ہے. تو وہ بھی اس کا ذہن بھی اس ٹھگ باز کی طرف نہیں جاتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ لے کر آیا ہوں نئی جگہ پہ آئی ہے تو شاید اس وجہ سے. تو خیر وہ مطلب آخر کار موسٹلی کیسز میں 1-2 دن تو ویسے ہی وہ خریدار ہے وہ سستی کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر کو نہیں بلاتا، اپنے کوئی ٹونے وغیرہ کرتا ہے. لیکن وہ جب ایسی صورتحال میں ایسیڈوسز ریومینل ایسیڈوسز اتنی سخت ہوتی ہے کہ فوراً ٹریٹمنٹ نہ کریں، اگر دیر ہو جائے، اگر 12 گھنٹے بھی گزر جائیں تو وہ بھی جانور کو پھر بچانے میں پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور اکثر پھر جانور نہیں بچتے. جتنی دیر ہو جائے، ایک ایک منٹ اس میں قیمتی ہوتا ہے، اور جانور کو بچانے کے لیے جو ہے وہ فوراً اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تو تبھی بچتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں جو ٹھگ باز ہیں جان بوجھ کے. اس طرح اور پرانے ہو گئے ہیں، بوسٹن انجیکشن ملتا تھا یا سوماٹیک، وہ وقتی طور پہ لگائیں تو جانور جو 5 کلو دودھ دینے والا ہے وہ 8-9 کلو پہ آ جاتا تھا. وقتی طور پہ تو وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جانور کے اندر سے مطلب وہ جانور کھوکھلا ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خوراک تو اسے دے نہیں رہے ہوتے زبردستی کے، اس کے جسم سے وہ نچوڑ کے جو توانائی ہے، جو پروٹینز ہے، وہ دودھ کے اندر سے دودھ کی صورت میں نکل کے وہ آ رہے ہیں. تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کاش جو ہے یہ لوگ سدھر جائیں، دیکھیں، احساس کریں کہ کتنا بڑا اپنا تو فائدہ کر رہے ہیں، عارضی حرام کا پیسہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر کار ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح کافی مرض ہوتے ہیں جس طرح تھیلیریا وغیرہ. وہ مرض عام جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، جو عطائی وغیرہ ہیں، تو یا کسی علاقے میں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ جب علاج کرا کرا کے عام سا علاج کرا کرا کے تھک جاتے ہیں تو نہیں ٹھیک ہوتا، تو وہ جانور کو وقتی طور پہ بخار ختم کرنے والے وہ عارضی ٹیکے لگا دیتے ہیں جس سے ایک دن کے لیے بخار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خریدار لے کر آتے ہیں تو اگلے دن اسے بخار ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک لو لیول کی ہے، اس میں تو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر کسی اچھا
ڈاکٹر سے آپ کا پالا پڑ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کا جانور بچا سکتا ہے. بچانے والی ذات اللہ ہے, لیکن کوشش کرنے سے ضرور ہوتا ہے. تو یہ چند ٹپس تھیں, تو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور کچھ اور ٹاپکس اگر جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. آپ اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.